أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ میرے اللہ اسلام سب وبرکاتہ. لوگ ٹھیک ہیں؟ یہ باس نانا سب لوگ ٹھیک ہیں؟ نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، دونوں نشاط فاطمہ، ناز جی فاطمہ، الحمد نیلوفر علی، رئیسہ، زہرا، جی صاحبہ بطول، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی اللہ الحمد علیہ. للہ. چلیے، ہماری گفتگو چل رہی آپ تھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کتاب صرف سادہ میں، کتاب صرف سادہ میں مضارع مؤکد کے بارے میں، مضارع مؤکد کے بارے میں ہم نے جانا. پہلے مضارع مؤکد کوئی بتائے گا؟ بتائیے. پہلے مضارع مؤکد کب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی پہلے مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے نون تاکید لگاتے ہیں. نون تاکید جو کو کہتے ہیں نون ثقیلہ یا ثقیلہ کسے خفیفہ کہتے ہیں؟ رئیسہ نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ تشدید ہوتی ہے اس سے. مشدد نون کو تشدید جی والے نون کو مشدد ثقیلہ. نون خفیفہ بھاری نون کو خفیفہ نون ہلکا نون یعنی صرف ساکن نون. تو یہ جو لفظی فرق دونوں میں کیا ہے؟ لفظی فرق یہ ہے کہ نون ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لفظی عمل، لفظی کیا تبدیلی ہے، کیا فرق ہے؟ اور ان میں لفظی مضارع میں لفظ اضافہ ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے، خفیفہ 8 میں آتا ہے، خفیفہ 6 میں میں نہیں بناتا آتا. ہے. کون سے 6 میں نہیں آتا؟ چاروں تسنیہ، دونوں جمع مؤنث، چاروں تسنیہ اور دونوں جمع جمع مؤنث مؤنث. غائب اور جمع مؤنث حاضر. 6 صیغوں میں وہ نون خفیفہ نہیں آتا. اب یہ بات کی. اب 5 نقطے بتائیے نون کے بارے میں. جب وہ فعل مضارع سے لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 5 صیغوں میں نون کا مادہ مفعول ہو جاتا ہے. کون کون سی صیغوں میں؟ 1 ایک چار ایک سات تیرہ چار چودہ. ساتواں واحد سے مذکر وغیرہ. غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. 5 صیغوں میں نون کا مادہ مفعول ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ چھٹے، تیسرے اور نویں صیغے میں، تیسرے اور نویں صیغے میں واو جمع مذکر غائب کے حق واؤ میں کا تو الف واو ہو ہٹ جاتا جائے گی، لیکن اس سے پہلے ضمہ باقی رہے گا تاکہ واو کے حق ہونے پر دلیل رہے. 10ویں صیغے میں تیسرا نقطہ، 10ویں صیغے میں جو ضمیر نون جب لگ جاتا ہے تاکید تو پھر وہ ضمیر یا ہٹ جاتی ہے اور کسرہ باقی رہتا ہے. ہے، کثرے باقی 3 رہتا نقطے. چوتھا نقطہ چھٹے اور 12ویں ہے. الف فاصل ہے. ثقیلہ اور چھٹے اور 12ویں صیغے کے نون کے بیچ میں الف آتا ہے، فاصل فاصلہ دینے والا. 5واں نقطہ نون اعرابی جہاں جہاں ہے نون اعرابی بھی گر جاتا ہے. نون اعرابی جہاں جہاں ہے نون اعرابی بھی گر ہو جاتا ہے. جاتا سمجھ میں آیا؟ ابھی خالی نہیں رٹ لینا کافی نہیں ہے. پتہ لگا جیسے میں نے امتحان میں کہا تھا فعل مضاعف کسے کہتے ہیں اور فعل مضاعف میں ادغام کی کیا کیفیت ہے لکھتے ہوئے. مثلا گردان بھی لکھیے مثلا، یا میں نے دے دی تو اب فرق سب لکھ دیا کہ بھائی فعل کے اندر ادغام کی کیفیت یہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، باقی میں منع ہے. پہلے باقی نے کچھ نے غلطی کر دیا، جس نے صحیح بھی کیا تو گردان غلط کر دی. ٹھیک ہے. فعل مضارع میں چھٹے اور 12ویں صیغے میں ادغام منع ہے، باقی میں واجب ہے. فعل امر میں چھٹے اور 12ویں میں منع ہے ادغام، فعل مضاعف میں 5 میں جائز ہے، 1 4 7 13 14 میں، باقی میں واجب ہے. اب میں نے ایک جگہ گردان مانگی تو گردان کو اب خالی امر حاضر کے لکھ کے آ گیا. میں نے تھوڑی کہا تھا کہ امر حاضر کی گردان لکھو، مثلا خالی حاضر حاضر کی 6 صیغے لکھ کے آ گئے، وہ بھی غلط. مثلا جب میں نے کتنی بار شروع سے ہی کہا جب بھی کوئی کہے کہ بھائی فعل امر کی گردان سنائیے تو پوری سنانی ہوتی ہے، پوری لکھنی ہوتی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ امر غائب کی لکھو تو پھر وہ آپ 6 غائب اور 2 متکلم والے نام والے سنا دو. اور اگر وہ کہے امر حاضر تو لیکن اگر وہ کہے کہ فعل امر کی گردان تو پھر پوری سنائی جاتی ہے. اور جب فعل مضاعف کے اندر اگر کوئی فعل امر کی گردان آپ سے سن رہا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ ادغام 5 صیغوں میں جائز ہے، 2 میں منع ہے، باقی میں واجب ہے، دیکھیں تو صحیح رٹا ہوا ہے یا سمجھے ہوئے ہیں. سمجھے ہوئے ہوتے
تو فوراً کہتے ہیں لے یمد کے بھائی 5 صیغوں میں اگر ادغام جائز ہے ادغام کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نہیں کریں گے تو لے یمدود ادغام کریں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اہم فعل حرکت دینی پڑے گی نا، حرکت کیا حرکت سے ادغام کریں گے تو دوسرے والے کو لے یمدود میں تو دیکھیں یم دو تھا مطلب یہ جو مضارع اگر ہے تو ادغام واجب ہوتا، لیکن جب ہم لام امر بنائیں گے تو ہو جائے گا لے یمدود، تو ادغام پہلے چوتھے 7ویں 13ویں 14ویں میں جائز ہے نا، ادغام کر بھی سکتے، نہیں بھی نہیں کیا تو لے یمدود، لیکن ادغام کریں گے تو اس والے دال کو حرکت دینی پڑے گی نہیں، جب بغیر حرکت کے ادغام کبھی سنا ہے کہ دوسرے والے کو بغیر حرکت کے ادغام ہو جائے، اس کا مطلب دوسرے والے کو حرکت دینی ہی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حرکت کیا ہے؟ کتنا سمجھایا تھا میں نے، کتنا سمجھایا تھا میں نے، بار بار سمجھایا تھا میں نے، اس کے بعد بھی کس غلط سی سب نے لکھا، کسی نے صحیح لکھنے کی کوشش بھی کی امر کی گردان، تو یہ ایک ہی ایک صیغہ لکھ کے آ گئے۔ بھائی جب 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے تو ساری صورتیں لکھیے، لے یمدود بغیر ادغام کے، این فعل میں اگر ضمہ ہے تو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، کسرہ بھی دے سکتے ہیں، فتح بھی دے سکتے ہیں، تو ہو جائے گا لیامد ادغام کے لیے لیامدا لیامدی لیامدو، ٹھیک ہے، اور اگر این فعل میں فتح یا کسرہ ہو تو لیافریر لیافریر، اور ادغام کریں گے تو صرف فتح کسرہ دے سکتے ہیں، ضمہ نہیں، لیافرا لیافر۔ اب اگر آپ سے کوئی فعل مضارع میں ادغام کی کیفیت پوچھنے کے بعد آپ سے کہے کہ بھئی امر کی گردان لکھو اس سے فعل مضارع کی، تو آپ کو 5 صیغوں میں جہاں ادغام جائز ہے 5 لکھنی ہے، تو لکھیے لیامدد لیامدا لیامدی لیامدو، ٹھیک ہے، لیامدا ایسے، پھر دوسرے میں واجب ہے لیامدا، تیسرے میں واجب ہے لیامدو، پھر چوتھے میں جائز ہے لتامدا لتامدی لتامدو، بغیر ادغام کی لتامدو، ٹھیک ہے، پھر 5ویں میں واجب ہے لتامدا، 6 میں مانا ہے لیمددنا۔ اب حاضر کے سیغے ہیں تو امر حاضر ہوگا، بغیر ادغام کے امدود امدود، کیونکہ پھر حمزہ لانا پڑے گا، میم ساکن ہے تو اس کو، ٹھیک ہے، امدود، اور ادغام کریں گے تو میم، ٹھیک ہے، بولیے جی، تمدو تھا تمدو تو لے تمدا لے تبو او مدہ مدی مدو، حمزہ لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میم پھر حرکت ہے میم پہ، مدہ مدی مدو، پھر واجب ہے 7 8 میں مدہ مدو مدی مدہ، 6 میں منع ہے امددنا، پھر 13ویں 14ویں میں جائز ہے لامدد لامدہ لامدی لامدو، 13ویں میں پھر 14ویں میں لنمدد لنمدہ لنمدی لنمدو، ایسے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا ناز فاطمہ نشاط فاطمہ دونوں؟ اگر پہلے مضاف کے بارے میں جان کر پوچھ کر آپ سے کوئی گردان کرانا چاہ رہا ہے تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلے ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام واجب کے باقی بنا ہے، پریکٹیکلی بھی آتا ہے جی، پتہ لگا یہ تو لکھ دیا پہلے ماضی میں 5 صیغوں میں شروع کے ادغام واجب میں باقی میں جائز ہے، اور نیچے اگلا سوال اسی آگے تھا کہ مدہ یا مدوں سے ماضی کی گردان بھی لکھنی ہے تو گردان ہی نہیں لکھی گئی، ماضی تک کی بھی مثلا ہے پریکٹیکلی، ورنہ پھر وہ رٹا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ صرف آپ رٹ لیا بچوں کی طرح کہ بھئی فعل مضاف میں ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے باقی میں منع ہے، یہ رٹا ہوا ہے، صرف یہ صرف رٹا ہوا ہے، ورنہ اگر یاد ہوتا تو جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی انہوں نے مدہ یا مدوں سے مددہ یمددو مدہ یا مدوں سے ماضی کی گردان مانی ہے تو مددہ ہے اگر تو آپ دیکھیں پہلا صیغے میں ادغام واجب ہے، دوسرے میں تیسرے مدہ مدہ السلام مدو علیکم۔ مدد، وعلیکم السلام، مددہ مدد، اب منع ہے مددنا مدد کا مدد تما مدد تم مدد کی مدد تما مدد تمنا مدد تم مدد، اگر لکھ پا رہا ہے بتانے کے ساتھ ساتھ لکھ پا رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اسے یاد بھی ہے سمجھا ہوا بھی ہے، رٹا ہوا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا مضارع کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس مضارع میں ادغام کی کیا کیفیت ہے، پہلے مضارع میں پر بتا دیا، 6 الفاظ اسی میں ادغام بنا ہے باقی میں واجب ہے، ذرا گردان سنانا تو گردان یاد نہیں ہے، لکھو نا لکھی بھی نہیں جا رہی ہے، تو کیا پرابلم ہے بھائی؟ مدد یمدودو سے جب پہلے صیغے میں ادغام واجب ہے یمدودو تھا ادغام واجب ہے یمدو،
यमुद्दु यमुद्दानी यमुद्दुना तमुद्दु तमुद्दानी तमुद्दु तमुद्दानी तमुद्दुना तमुद्दीरा तमुद्दानी तमुद्दुना अमुद्दु नमुद्दु है अमर क्योंकि वाजिब और जायज के वाजिब और मना के साथ साथ क्योंकि माजी में भी दो ही सूरतें या वाजिब है 5 चीजों में बाकी में मना है अमर में 6 12वें में मना है बाकी में वाजिब है अमर में जायज भी है तो वो 5 सूरतें बहुत अहम है जहां जायज है आगे भी बताइए आप करके भी बताइए समझ में आ रहा है हाँ किसी ने भी इन दोनों को छोड़ना इन दोनों ने किया था सवाल ऐसा ही इन दोनों को छोड़ते ऑनलाइन वालों में से किसी ने ये सवाल पूरा सही नहीं किया था किसी ने गलत हर एक ने जबकि मैंने इतनी मेहनत इतना समझाया इतना हो किया उसके बावजूद गर्दान किसी ने अमर की लिख भी दी तो गड़बड़ मतलब मुजारे की लिख दी तो मुजारे की सही लिख दी लेकिन किसी ने हाजिरी लिख दी खाली अमर की बहरहाल तो ध्यान दें गलतियां ना करें ये गलतियां ना करें जब पढ़ाया जा रहा है तो उसको जहन में रखिए बहरहाल ऐसे ही नूने ताकीद की बात चल रही थी अभी कहां से बात चली थी क्या ऐसा ना हो कि मैं आपसे कहूं कि नूने ताकीद के बारे में मुजारे मुअक्कद के बारे में डिटेल तफसील से बयान कीजिए और एक नसरा यंसुरो से नूने ताकीद सकीला के साथ गर्दान भी लिखो तो फर लिख दिया आधा लेकिन जब गर्दान लिखने की बात आई गर्दान गलत कर दी भाई तो इसका मतलब वो रटी भी है बातें आपकी इसका मतलब वो बातें आपकी रटी भी है समझी भी होती तो वो बातें जो लिखी हुई है उसी को देख देख के लिखने के बाद उसी को देख देख के आप गर्दान बना लेते जैसे मैंने कल बना के दिखाई सिंपल एक गर्दान लिख दी और वो जो 5 पॉइंट बताए सबसे पहले तो 14 चीजों में लगा देंगे मुशद्दद 5 जगह पे उसका माकल फसा कर दीजिए जी 2 जगह से वाव हटा दीजिए 1 जगह से या हटा दीजिए जी 6 और 12वें में अलिफ फासिल ले आइए समझ में आ रहा है जहां जहां उन्हें इराबी था उसे हटा दीजिए जब ये हटा देंगे तो खुद ब खुद गर्दान पूरी बन जाएगी समझ में आ रहा है नहीं इसीलिए जो समय उस्ताद होते हैं समझदार और वो क्या जो समझदार तुल्लाब होते हैं या उस्ताद वैसे भी खुद भी समझाता है जब भी इम्तिहान में आओ तो एक कोरा 2-3 कागज लेके बैठो नहीं तो वो कॉपी जो है वो ले लो और ऐसी चीजें रब कर लो भाई प्रैक्टिकली जो करने की होती है गर्दान लिख लो मसलन आपको पता है सर्फ का एग्जाम है और सर्फ में सारी बातें माजी मुजारे रंग से रिलेटेड होती है मसलन तो एक गर्दान लिख लो फिर उसके बाद देख लो जमीरें पूछ ली तो आप सोच रहे हैं क्या जमीरें हैं गर्दान लिखी हुई लिखे में देख लो मुजारे में कहाँ क्या जमीर है अमादी में देख लो सब हो जाता है लेकिन फिर भी कोई गलती करे तो कितने अफसोस की बात तो गलती मत कर देना गर्दानें याद होनी चाहिए खफीफा भी सकीला भी सुनाइए आप मसलन नून जराबा यद्रिबो से नून सकीला के साथ गर्दान सुनाइए बिस्मिल्लाह तस्निया में नून पे कसरा नहीं होता है यज़रिब छठा याद ही नहीं तज़रिबन्ना तज़रिबुन्ना नान्ने आप खफीफा की सुना दीजिए नसरा यंसुरो से यंसुरन यंसुरुन तंसुरन तंसुरुन तंसुरुन तंसुरान है 2 दफा यंसुरान यंसुरुन तंसुरान तंसुरान तंसुरुन तंसुरीन तंसुरान तंसुरान याद होनी चाहिए समझ के और खफीफा के बारे में आपको बताइए कि भाई 6 जगह नहीं आता पहले ही वो 6 चीजें हटा दीजिए चारों तस्निया जमा मुअन्नस गायब हाजिर हटा दीजिए ठीक है हटाने के बाद बाकी में वही है कि 5 उससे पहले कौन से सीखे में जो बच रहे हैं उसमें कहाँ फतहा था जी नून इराबी यहाँ भी हट जाएगा जहां जहां अगर है भी ठीक है समझ में आया नहीं जी तो ऐसे याद होना चाहिए ऐसे याद समझ में आया कि नहीं जी हाँ एक नुक्ता इसमें बताया था कि अगर आप फेल मुजारे में नूने सकीला से ताकीद करना चाहते हैं लेकिन उसका फेल मुजारे में एक आखिर में अलिफ मखलूब हो बदला हुआ है किसी कायदे इलाल के तहत
الف کسی چیز سے بدل کے آیا ہو، مثلا یا سے بدل کے آیا ہے تو واپس یا میں پلٹ جائے گا جب نون ثقیلہ نون تاکید لائیں گے. اب یخشا فعل مضارع ہے، اب اس کا نون ثقیلہ جب لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یخشا ینا، یخشا ینا، واو واپس آ گیا، یا واپس آ گئی، یا یخشینا یخشیانی یخشینا تخشینا تخشیانی یخشینانی، ٹھیک ہے، تخشینا تخشیانی تخشگنا تخشینا تخشیانی تخشینانی اخشینا نخشینا. یہ خشا ڈرنا ہے نا، یخشا وہ ڈرنا ہے، ڈرے گا، ضرور بھی ضرور ڈرے گا، وہ ضرور بھی ضرور بولیے. اب خفیفہ کے ساتھ کریں تو یخشین یخشیون تخشین تخشین تخشیون، ٹھیک ہے، تخشین اخشین نخشین، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. اور یاد رکھیے گا کہ نون جو ہے یہ نون تاکید جو ہے خالی مضارع ہی میں نہیں، امر میں بھی لگتا ہے، امر میں بھی لگتا ہے. امر کی گردان لینصرن تھا، وہی سی حاضر لینصرن لینصران لینصرن لتنصرن لتنصران لینصرنان. اب انصرن انصران انصرن انصرن انصران انصرنان انصرن، ٹھیک ہے نہیں؟ تاکید ہو جائے گی، اس میں تاکید ہو جائے گی. کیا تھا؟ لینصر چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد، یہ امر تھا نا تاکید. اب کیا؟ لینصرن چاہیے کہ ضرور بھی ضرور مدد کرے وہ ایک مرد. امر حاضر کیا تھا؟ انصر تو مدد کر، انصرن ضرور بھی ضرور مدد کر تو ایک مرد. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہیلو جی جی اور پہلے نہ میں بھی لگتا ہے، پہلے نہ میں بھی لگتا ہے، مضارع میں، امر میں، نہ میں. نہیں کیا کہ لا ینصر چاہیے کہ مدد نہ کرے وہ ایک مرد، اور لا تنصر تو مدد مت کر. اب ہو جائے گا لا ینصرن چاہیے کہ ضرور ہرگز مدد نہ کرے وہ ایک مرد، ہرگز مدد نہ کرے وہ تاکید ہے بھائی. پازیٹیو میں تو ضرور اور نیگیٹو میں ہرگز مدد نہ کرے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. لا تنصر تو مدد مت کر، لا تنصر تو مدد مت کر، لا تنصرن ہرگز مدد مت کر، ٹھیک ہے نہیں؟ جی آئیے اب اس کو ہم کتاب سے دیکھتے ہیں تاکہ ختم کر کے بالکل اب ایک نیا مبحث شروع ہوگا. پہلا مبحث ختم ہو گیا، یاد ہے نا؟ سر پہ سادہ کو دو بخش میں تقسیم کیا تھا. دو میں کیوں کیا تھا؟ دو حصوں میں، کیونکہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، کلمے کی تین قسمیں، لیکن ہر کیونکہ بدلتا نہیں ہے، ثابت رہتا ہے، مبنی رہتا ہے، لہٰذا علم صرف سے بحث کرتا نہیں بچہ اسم پہ، لہٰذا علم صرف کو دو حصوں میں تقسیم کیا، بخش فعل پھر اس کے بعد بخش اسم. ہم بخش فعل پڑھ رہے ہیں، بخش اسم یہ فعل فارسی میں ہے، بخش اسم عربی میں آئے گی اگلا پارٹ جی. اور بخش فعل کو چار مبحث میں تقسیم کیا تھا. پہلا مبحث کیا تھا؟ ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ جی. دوسرا مبحث ثلاثی مزید سے ریلیٹڈ، پھر رباعی، تیسرا مبحث رباعی مجرد اور مزید دونوں سے ریلیٹڈ، اور چوتھا مبحث فعل ثنائی وغیرہ، فعل ثنائی وغیرہ. یہ چیزیں چار مبحث ہیں جس میں پہلا مبحث سب سے بڑا ہے، پھر تو اس کے بعد آسان ہوتا چلا جاتا ہے، یہی سب سے اہم تھا. ٹھیک ہے آئیے حالات پہلے مضارع ہم نے پڑھ لیے تھے. کہاں سے پڑھنا تھا؟ پہلے حال و مستقبل پڑھ لیا تھا، مضارع منفی، مضارع مجزوم پڑھ لیا، پڑھا تھا پکا. عبارت کہاں تک پڑھی تھی؟ پہلے مضارع مجزوم، حروف جزم، حروف جزم مضارع عبارت انداز. پہلے مضارع کو جزم دینے والے حروف یہ ہیں لم، ضمہ، لام امر، لائن اور ادات شرط. ادات شرط بھی جزم دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ادات شرط دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور انہیں ادات شرط اس لیے کہتے ہیں کہ دو فعل مضارع پر داخل ہو کر پہلے فعل کو پہلے شرط بنا دیتے ہیں، دوسرے کو جواب شرط یا جزا. آئیے ٹھیک ہے. مجزوم شدہ نے فعل مضارع بیناس، فعل مضارع کا مجزوم ہونا اس طرح ہے کہ علامت رفع آخران ساقط شود، وہ علامت رفع اس کے آخر سے ساقط ہو جائے. اور علامت رفع فعل مضارع میں آپ جانتے ہیں 5 صیغوں میں ضمہ ہے، 7 جگہ
نون اعرابی وہ ہٹ جائے گا. بنابراین اسی لیے در 5 صیغے یہ 4 سیغے 4 دے ضم لام الفعل، لہذا اسی بنا پر 5 صیغے 4 7 13 14 میں لام الفعل کا ضمہ مدر تثنیہ و جمع یہ مذکر دونوں جمع مذکر چاروں تثنیہ میں و مفرد مؤنث مخاطب واحد مؤنث ظاہر میں نون عوض رفعی بھی نون عوض رفع گر جائے گا. در ناقص، اور اگر فعل ناقص ہے فاول عین لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو اس کے مجزوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 5 صیغے یہ 4 تھا سیدھے 4 تھے خود لام الفعل میں خود لام الفعل گر جائے گا جو کہ ناقص کا خصوصی قاعدہ تھا. تو در اجوف، لیکن اگر فعل اجوف ہے اس میں مجزوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مجزوم عین الفعل ان 5 صیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. عین الفعل گر جائے گا. دیکھیے کیسے گرے گا. مثال کے طور پر کیا تھا؟ یقولو تھا. کیا تھا؟ یقولو تھا. دکھ رہا ہے نہیں؟ آپ لوگوں کو بات آ رہی ہے سب کو؟ اب اسے میں پرسیز کروں مثلا لام امر لا کر یا لم لا کر تو آخر سے یہ ہو گیا نہیں، تو التقاء ساکنین ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو عین الفعل گر جاتا ہے. اسباب میں عین الفعل التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے لم یقول اور امر حاضر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو فعل اگر نہ دیکھیے فعل مضارع کا مجزوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعل صحیح ہے جی صحیح ہے تو علامت متکلم کی 5 صیغوں میں ساتھ ہی ضمہ گر جائے گا اور 7 صیغہ سے نون اعرابی. اور اگر فعل ناقص ہے تو لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو خود لام الفعل 5 صیغوں سے گرے گا 5 صیغوں سے. لیکن اگر فعل اجوف ہے وہ مجزوم ہو تو ظاہر سی بات ہے آخر کو جزم دیں گے ضمہ گرا کے ان 5 صیغوں میں تو عین الفعل ساکن ہوتا ہی ہے. کیونکہ عین الفعل کیوں ساکن ہے اس میں یقولو میں؟ اعلال کے ہی قاعدے کے تحت، ورنہ اس میں تو یقولو تھا، اصل میں تو یقولو کے وزن پہ تھا نہیں تھا. اگر یہ یقولو ہی رہتا تو لے یقول ہو جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اجوف میں عین الفعل کی حرکت ماقابل کو دے دی جاتی ہے اس لیے التقاء ساکنین ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو عین الفعل 5 صیغوں میں گر جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ در اجوف مجزوم عین الفعل کا مجزوم کا عین الفعل ان 5 صیغے ان 5 صیغوں کا عین الفعل مجزوم بالالتقاء ساکنین حذف شواذ التقاء ساکنین کی وجہ سے 2 ساکن ایک جگہ ہو جانے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا. وہ حکم مضارع مجزوم مضاعف، لیکن اگر فعل مضاعف ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حکم امر مضاعف. فعل امر مضاعف کا حکم رہے گا. یاد ہے نہیں مضاعف کا فعل امر میں کیا کہا تھا؟ 5 صیغوں میں جائز، 2 میں منع، ادغام، باقی میں واجب. تو فعل خالی امر میں ہی تھوڑا ہی تھا، وہ مجزوم میں بھی تھا. مراجعہ نمائندہ پیچھے جا کے مراجعہ کیجئے پلٹ کے. ہم کہیں گے لم یضرب لم یضربا لم یضربو. دیکھیے 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 آ گیا. پورا صیغے نہیں دے رکھے انہوں نے، میں غلط دیکھ رہا. لم تضرب یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا پوری گردان ہے آخر تک. لم یقل اس کی اجوف کی مثال دے دی. لم یقل لم یقولا لم یقول لم تقل پوری گردان آخر تک. لم یدعو خود لام الفعل حذف ہونے کی مثال. لم یدعو لم یدعوا لم یدعو لم تدعو پوری گردان. یہ ایسی یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. امتحان میں یہی تو دیتا ہے آدمی. آپ سے پوچھ لے گا بھائی بتائیے مضارع مجزوم میں کب مجزوم ہونے کا کیا مطلب ہے الگ الگ طرح سے. تو آپ کہیں گا فعل صحیح ہے تو لام الفعل کا ضمہ گرے گا 5 صیغوں میں، اور اگر لام الفعل حرف علت ہے تو حرف علت گرے گا. فعل اگر اجوف ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے عین الفعل گرے گا. صحیح ہے نہیں؟ تو گردان لکھیے. اور مضاعف ہے تو وہی لم یمدد لم یمدہ لم یمدے لم یمدو. وہ ہم انچور اسی طرح سے سائر حروف جزم سارے حروف اللہ. یہ تو لم کی مثال دی سارے حروف جزم. وہ مجھول فعل مضارع مانند معلوم ہے انس. فعل مضارع کا جو مجھول ہوگا اس کا مجھول ہوگا وہ معلوم ہی کی طرح رہے گا. اس کا مجھول کا حروف فوق یہ جو اوپر والے لم لم لام یم لائن ادات شرط ہیں علاوہ بر جزم کے اثر لفظیت جزم کے علاوہ جو کہ اثر لفظی یعنی لفظی اثر کے ساتھ ساتھ در معنی یہ فعل مضارع نیز اثر بھی گزارن فعل مضارع کے معنی میں بھی اثر ڈالتے ہیں. وہ اثر معنوی آنا اسم قرار اور ان کا معنوی اثر اس طریقے سے ہے. کیا
لم و لما مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر کے منفی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ لم ماضی مطلق منفی میں، لما ماضی قریب منفی میں. لم یضرب یعنی نہیں مارا، لما یضرب ابھی نہیں مارا ہے. ٹھیک ہے، مضارع منفی بے لم و لمرا. ہاں، جو لم اور لما سے منفی ہوتا ہے فعل مضارع، اس کو فعل جہد بھی کہتے ہیں. آپ نے اب یاد ہے مجھے پڑھایا تھا نفی جہد بے لم. لام امر مانا ہے خبری فعل مضارع را بے انشاء. لیکن اگر لام امر آ جاتا ہے، بھائی لام لما بتا دیا، لام امر فعل مضارع کے معنی خبری ہوتے ہیں، اسے انشائی میں بدل دیتا ہے. یہاں پر انشاء کا ہے طلب انجام فعل، فعل کو انجام دینے کی طلب ہو جاتی ہے، اس میں تبدیل کر دیتا ہے. لیضرب یعنی چاہیے کہ مارے ہوئے. مضارع مدخول لام امر را، وہ مضارع جس پر لام داخل ہوا ہو، لام داخل ہوا ہو لام امر، اسے فعل امر کہتے ہیں. لائن نہیں کیا اثر ڈالتا ہے معنی بھی، لم لما بتا دیا، لام امر بتا دیا. لائن نہیں بھی فعل کے معنی خبری کو انشاء میں بدل دیتا ہے. لیکن یہاں انشاء کیا ہے؟ فعل کو سے رکنے کی طلب، باز داشتہ نہ انجام فعل، فعل کو انجام دینے سے روکنا، اس میں تبدیل کر دیتا ہے. جیسے لا یضرب چاہیے کہ نہ مارے وہ ایک بار. فعل مضارع مدخول لا نہیں کو فعل نہیں بھی فعل نہیں کہتے ہیں. ادات شرط دو طرح کے ہیں، کیونکہ وقت تمام ہو گیا، کل پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد محمد تھوڑا سا رہ گیا ہے. ادات شرط بڑھ دو قسمت. ادات شرط دو طرح کے آپ سب جانتے ہیں، بعضی فعل مضارع کا مختص بے آئندے، وہ بعضی دیگر معنی آن رہا ماضی میں ہونا. جو ادات شرط ہیں وہ دو طرح کے، کچھ تو مضارع کے معنی کو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماضی سے. جو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں وہ ان ہیں، ان تضریب اضریب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. دوسرے جو ہے جیسے لو ہے، ان تضریب اضریب، اگر تو مارتا تو مار لو تضریب، اگر تو نے مارا ہوتا تو میں بھی مارتا. دیکھیے اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، ان نے کیا کیا فیوچر میں مستقبل، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. لیکن لو تضریب اضریب اس زمانے مثلا پچھلے سال یاد ہے تمہیں جب ہماری لڑائی ہو رہی تھی، زبانی بحث ہو رہی تھی، ہاتھ تپائی ہونے سے رہ گئی تھی، ہاں میں نے بہت مارتا تمہیں میں. ہاں تو لو تو اب آپ کہیں گے لو تضریب اضریب، اگر تم مارتے تو میں بھی مارتا، اگر تم نے اس ٹائم مجھے مارا ہوتا تو میں بھی مارتا ہے. نہیں، حروف جزم مختص فعل مضارع، یہ حروف جزم جو ہے وہ فعل مضارع سے مخصوص ہیں. ادات لیکن ان ادات شرط کو چھوڑ کر جو ماضی پہ داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ماضی پہ بھی داخل ہوتے ہیں. ان ضرب کا ضرب تو ان جو ہے فعل ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن اسے فعل ماضی کو محلاً مجزوم کرے گا کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے. تنبیہ، ادوات شرط جو ہے وہ منحصر پہ حروف استن. ادات شرط جو ہے وہ حروف سے مخصوص نہیں ہے کہ حرف ہیں سارے نہیں، بلکہ اس میں حرف بھی ہیں اور اسم بھی ہیں، بلکہ اسماء چندی، کچھ اسماء بھی ہیں بنام اسماء شرط، جیسے مہما، ازما ہے، سما، یہ سب اسم ہیں. کہ آنہا نیز برسر فعل درآمد ہے، کہ وہ بھی فعل مضارع پر آ کر اسے مجزوم کر دیتے ہیں. اور تمام حروف جزم و ادوات شرط کو عوامل جزم بھی کہا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم اللہم صلی صل علی علی محمد محمد و علی محمد.